بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس کا دوسرا چیپٹر چل رہا ہے رسم اور بدعات کا بیان۔ 10 سیشن ہو چکے ہیں، آج 11واں اور آخری سیشن ہے جس میں ہم متفرق بدعات کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے روزہ کشائی کی رسم، خطبۃ الوداع پڑھنا، مبارک راتوں میں مساجد میں اجتماع، شدید بارش یا وبا کے وقت اذان دینا، اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنا، 11ویں کا کھانا، شب برات، تبرکات کی زیارت، بیٹی کے ہاں کھانے پینے کو حرام سمجھنا، کسی کے اکرام میں کھڑا ہونا، بوقت رخصت خدا حافظ کہنا، ٹیلی فون پر ہیلو کہنا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ روزہ کشائی کی رسم۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب بچے کو پہلا روزہ رکھواتے ہیں تو افطار کے وقت اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کھانا پکا کر دوست احباب اور رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، اور مسجد میں بھی افطار کے لیے کھانا بھیجا جاتا ہے۔ اس رسم کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اس کو ثواب سمجھ کر کرنا دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے کی وجہ سے بدعت اور ناجائز ہے۔ اسی طرح قبر پر چراغ جلانا بھی بدعت ہے۔ جو لوگ قبر پر چراغ جلاتے ہیں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ خطبۃ الوداع پڑھنا۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں وداعی خطبہ پڑھنے اور اس میں الوداع اور الفراق جیسے الفاظ کہنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ ممنوع و بدعت ہے۔ مبارک راتوں میں مساجد میں اجتماع۔ عیدین، نصف شعبان، رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور دوسری مبارک راتوں میں مساجد میں آ کر عبادت کرنے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ بغیر اہتمام کے اتفاقاً مسجد میں آ کر عبادت کرنا جائز ہے، البتہ نوافل و ذکر گھر میں کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نوافل کے لیے مسجد میں آنے کا اہتمام کرنا اور اس کو زیادہ فضیلت کا باعث سمجھنا بدعت ہے، اس لیے کہ نوافل کے لیے مسجد کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نوافل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور یہ شریعت میں اضافہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نوافل گھروں میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر ان برکت والی راتوں میں اجتماعی شکل میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، مثلاً نوافل کی جماعت کی جائے، تو یہ بھی بدعت ہے، اور اس میں مزید ایک خرابی یہ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے اجتماعی شکل پیدا کی گئی ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ شدید بارش یا وبا کے وقت اذان دینا۔ بارش اور وبا کے وقت اذان دینا شرعاً ثابت نہیں، اس کو سنت یا مستحب سمجھنا درست نہیں۔ اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنا۔ نماز جمعہ کے بعد اجتماعی طور پر کچھ لوگ بیٹھ کر کسی درخت کے بیجوں پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اگرچہ کبھی کبھی بلا اہتمام ایسا کرنا جائز ہے، مگر آئندہ چل کر ایسی چیزیں بدعت کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، ان کا التزام و اہتمام ہونے لگتا ہے اور ان میں طرح طرح کے قیود کا اضافہ ہونے لگتا ہے جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس لیے ایسے امور سے اجتناب ضروری ہے۔ اپنے طور پر ہر شخص جتنا چاہے درود شریف پڑھے، باعث برکت ہے۔ 11ویں کا کھانا۔ ہر ماہ کے 11ویں روز کھانا بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور غوث اعظم کے نیاز کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ کھانا اگر پیرانے پیر کی ہی نظر کے طور پر ہو تو حرام اور غیر اللہ کے نام کی قربانی میں شامل ہے، اور اگر صرف ایصال ثواب مقصد ہو تو یہ کھانا حرام نہیں ہوگا، لیکن خاص 11ویں تاریخ کا تعین کر کے کھلانا اور اس کا التزام کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔ شب برات۔ شب برات میں عید منانا، حلوہ اور کھانا پکانا اور اس کا اس حد تک اہتمام و التزام کرنا کہ کسی طور پر نہ چھوٹے جیسے آج کل رائج ہے، یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر التزام نہ ہو اور ثواب نہ سمجھا جائے تو بھی اس کو نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مروجہ رسم کی تائید ہوتی ہے۔ تبرکات کی زیارت۔ بزرگان دین اور سلف صالحین کے آثار و تبرکات کو دیکھنے اور چھونے سے برکت حاصل کرنا جائز و مستحب ہے، لیکن
تاریخ اور دن مقرر کر کے زیارت کے لیے جمع ہونا، التزام ما لا یلزم یعنی غیر لازم کام کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، جو مروجہ بدعات کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بیٹی کے ہاں کھانے پینے کو حرام سمجھنا۔ بیٹی کے گھر پڑے رہنا حسن معاشرت کے خلاف ہے، لیکن اس قدر احتیاط کے کھانے پینے کو ہی حرام سمجھنا بھی غلو اور جہالت کی بات ہے۔ اسلام میں اعتدال کی تعلیم ہے۔ زیادہ آمد و رفت جسے بیٹی کے سسرال والوں کو دقت ہو، شرعاً و عرفاً معیوب ہے، لیکن کبھی کبھی ملاقات کے لیے جانے اور اس کے ہاں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کے اکرام میں کھڑا ہونا۔ آنے والے کے اکرام کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، بشرطے کہ جس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے وہ خود اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہ کرتا ہو یا اس کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ ایسے شخص کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں۔ بوقت رخصت خدا حافظ کہنا۔ خدا حافظ ایک دعا ہے جس کے معنی ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اسی طرح کی ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی اور فرمایا تھا حافظک اللہ، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بوقت رخصت اگرچہ ان الفاظ کو رسماً استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اگر اس کو سنت یا لازم نہ سمجھا جائے اور السلام علیکم کے بعد کہا جائے تو گنجائش ہے۔ رخصت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہنے کی تعلیم دی اور جاتے وقت سلام کہنے کو ملاقات کے سلام سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ اس لیے سلام کو زیادہ اہمیت دی جائے کیونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اسے چھوڑ کر صرف خدا حافظ کہنے کو عادت بنا لینے سے سنت کا ترک لازم آتا ہے۔ ٹیلی فون پر ہیلو کہنا۔ اسلام میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر پر جاتے تو اجازت کے لیے السلام علیکم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اگر کوئی دستک دیتا تو آپ پوچھتے کون ہیں۔ آمنے سامنے ملاقات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی تعلیم دی۔ ٹیلی فون بھی دستک دینے اور گفتگو کا ہی ایک جدید آلہ ہے۔ باقی موقع و محل وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے چکے، لہٰذا اس موقع پر ایک مسلمان کو اسی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ٹیلی فون پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں جی کون ہے، اور السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب خود فون کریں اور دوسری طرف کوئی فون اٹھائے تو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ اس با مقصد، با معنی، خوبصورت طرز تکلم اور مفید دعا کو چھوڑ کر ہیلو کہنا، جو بظاہر بے معنی قسم کا لفظ ہے، تہذیب کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی دینی غیرت، آزادی اور خودداری کے بھی خلاف ہے کہ اپنی دستار کو چھوڑ کر دشمن کے چیتھڑے سر پر رکھتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ اگر آپ کو ہمارے اس سیشن میں کسی بھی پوائنٹ پر کہیں کوئی دقت آئی ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس سیشن سے ایک دو بار اور گزریں۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے سیشن کو پسند کرتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔